کون بتائے گا کس کو کیا فائدہ ملا، نفع ملا؟ ہاں جی آپ بتائیں گے، اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، اور ادھر آپ بتائیں گے، ان کو مائک دیں، جی بتائیں۔ کیا فائدہ ملا، نفع ملا کسی عمل سے، کسی ٹوٹکے؟ السلام علیکم حضرت۔ مجھے تو بہت سارے اعمال ہیں، میں جب صبح اٹھتا ہوں شروع کرتا ہوں بیڈ ٹی سے لے کے رات کو، یا باعث ہو یا نور ہو، یہ سارے اعمال میں کرتا ہوں۔ واش روم میں جانے کی دعا وہ بھی پڑھتا ہوں، روحانی غسل بھی کرتا ہوں۔ اس کے بعد شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کے بعد ایک تسبیح میں یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو، یہ ساری چیزیں کرتا ہوں۔ اس میں بالکل ایک ساری لائف جو ہے میری وہ پوری ایک اعمال کے اوپر چلی گئی ہے، اور یہ چیز میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے پاس اتنا وقت میں مجھے جو سب سے اچھی چیز لگ رہی ہے، جو مجھے فیل ہو رہا ہے، وہ مجھے برکت ایسی عطا ہوئی ہے کہ مجھے مرشد کی وجہ سے کوئی برکت مل گئی ہے کہ میرے ٹائم میں اتنی برکت آ گئی ہے، میرے کام میں اتنی برکت آ گئی ہے، میرے سکون مل گیا مجھے ہر چیز ایسے لگتا ہے بالکل جو چیز میں چاہ رہا ہوں وہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں میرے جو میں اعمال کرتا ہوں سارے صبح لے کے رات سونے تک، وہ سارے اعمال، اور خاص طور پہ جو میں نماز کے بعد اعمال کرتا ہوں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیات من وارزقنا وانت خیر الرازقین، اس کا تو مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے وہ عنایت کر دیتے ہیں اس میں۔ اور یہ میں نے روٹین رکھی ہے، ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ یہ یا قہارو ایک تسبیح پڑھتا ہوں نماز کے بعد، اور اس طرح یہ اللہ مکفنی بے حلال کا نہ حرام کا و اغننی بے فضل کا امن سواک، یہ میں ہر نماز کے بعد 25 دفعہ، اور عشاء کی نماز کے بعد 125 دفعہ پڑھتا ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ میں کیا کیا اعمال کرتا ہوں، اور مجھے یہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں سارے اعمال کر رہا ہوں، اور جس دن نہیں کرتا اس دن مجھے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ آج میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن روٹین یہ ہے پچھلے کوئی 15 دن سے یا مہینے 2 مہینے سے میں سارے اعمال ہی کر پا رہا ہوں، اور اس میں جو مجھے تسبیحات آپ نے فرمائی ہیں وہ بھی پوری روٹین سے کرتا ہوں، اور خاص طور پہ جو درود شریف کی تسبیحات ہیں وہ اتنی زیادہ میں کرتا ہوں کہ میں اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ میں کسی وقت یہ 11 تسبیحاں یا 20 تسبیحاں میں اللہم یہ جو آپ نے درود فرمایا ہے یہ میں اتنی دفعہ کر لوں گا، یا میں استغفار اتنا کر لوں گا۔ یہ مجھے برکت جو ملی ہے یہ ساری اعمال سے اور یہاں تسبیح خانے آنے سے مجھے ملی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ برکت ہے میرے وقت کے اندر، میرے رزق کے اندر، میرے اعمال کے اندر۔ اور جو سب سے بڑی چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے میں نے کبھی یہ چیز نہیں پائی تھی، اب جو ہر چیز میں سوچتا ہوں میں دوسرے کے لیے سوچتا ہوں، اپنے لیے نہیں سوچتا۔ اب جو بھی اعمال سوچتا ہوں میں نبی پاک کی امت کے لیے سوچتا ہوں، اور دوسری ساری امتوں کے لیے سوچتا ہوں، یا اللہ ان کا کیا قصور ہے، ان کو بھی کلمہ نصیب کر دے، ان کو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کو بھی دے دے۔ اب یہ چیز کبھی کبھی میں بڑا سیلفی قسم کا انسان تھا، اپنی ذات سے زیادہ نکلتا نہیں تھا باہر میں، لیکن اب یہ جو عمال کر رہا ہوں میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، وہ ساری دنیا کے لیے کر رہا ہوں۔ جی اور بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً چند ماہ پہلے مجھے میرے کزن نے کہا تھا یار مجھے گھر چاہیے کرائے پہ، رینٹ پہ، تو میں نے انہیں وظیفہ بتایا حامیم لا ینصرون آپ پڑھیں، تو انہوں نے تقریباً ہفتہ ہی حامیم لا ینصرون پڑھا ہے، اور ان کو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی گھر مل گیا۔ جزاک السلام علیکم، میرا نام جین سہیل ہے۔ میں پہلے کبھی بھی نماز وغیرہ کی طرف نہیں تھا آتا، والدہ کی ملاقات ہوئی تھی حضرت صاحب آپ سے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم وظیفہ بتایا تھا اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو اس کی برکت سے اللہ کا شکر ہے اب میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تسبیح بھی پڑھتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ لاسٹ جمعہ رات کو مجھے ایک تھوڑا سا مال چاہیے تھا، 1,10,000 روپے کا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، بہت ٹینشن میں تھا، میں ادھر تسبیح خانے آیا، تسبیح خانے کی برکت سے بندہ میرے گھر خود چھوڑ کے گیا سامان، کہتا پیسوں کی بھی ٹینشن نہ لو بعد میں دے دیں۔
حضور میں یہاں پہ پہلی بار آیا ہوں, مجھے جو سکون یہاں پہ ملا وہ پہلے کہیں نہیں ملا. جی اور بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب نے مجھے سورۃ الکوثر کا عمل بتایا تھا. میں تقریباً 4-5 سال سے کاروباری بندش میں کافی مبتلا رہا, کافی پریشان تھا. حضرت صاحب نے بتایا تھا کہ سورۃ الکوثر آپ نے 1.25 لاکھ پڑھنی ہے. الحمدللہ میں نے 60,000 جب سورۃ الکوثر پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے سارا نقشہ کھول کے رکھ دیا کہ کیا چیزیں ہیں جو مجھے تنگ کرتی ہیں اور کون ہے وہ جو مجھے تکلیف پہنچاتی ہیں. تو پھر اس کے بعد الحمدللہ 60,000 پڑھی, ساتھ ہی میری جاب لگ گئی. 60,000 سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد پھر میں حضرت صاحب کے پاس آیا کہ حضرت صاحب میں نے پڑھی, الحمدللہ میری جاب لگ گئی ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ ابھی تک 3 سال ہو گئے ہیں میں سورۃ الکوثر پڑھتا آ رہا ہوں. اب جس چیز کی میں نیت کرتا ہوں, اگر میں بائک پہ بیٹھا ہوں, سفر کر رہا ہوں, میں سورۃ الکوثر پڑھ رہا ہوں, میں نے کتنی دیر میں پہنچنا ہے, جو راستہ ہے وہ بالکل سمٹ جاتا ہے. اس کے بعد اگر کاروباری لحاظ سے اگر کوئی بندہ مجھے پیسے نہیں دیتا یا کوئی پریشان کرتا ہے, میں سورۃ الکوثر پڑھنا شروع کرتا ہوں, الحمدللہ میرے سارے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ٹینڈر تھا ملتان کا میٹرو بس کا, یہ تھا کوئی 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کا. وہاں پہ کافی کمپنیز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, میں بھی الحمدللہ گیا. میں سورۃ الکوثر بیٹھے بیٹھے 1000 پڑھ لی, اور کی بات ہے وہاں پہ کوئی اور کمپنی والا آ ہی نہ سکا, اور الحمدللہ ہماری کمپنی نے وہ ٹینڈر کر لی. پھر اس کے بعد ابھی تک الحمدللہ حضرت صاحب نے بتایا تھا کہ میں نے 5 مرتبہ استخارہ کیے, آپ کی دین دنیا, اس کے بعد ہر قسم کی جو چیز ہے وہ آپ کو اس صورت سے ملنی ہے. اور الحمدللہ میں ابھی تک 5 سے 6 لاکھ مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ چکا ہوں, اور ابھی پڑھ رہا ہوں. اب ایسے ہے کہ اب کسی کام کی میں جیسے نیت کرتا ہوں یا سوچتا ہوں ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر میں بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں تو وقت کم ہے, 5 منٹ رہ گئے ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ پہنچنا, میں سورۃ الکوثر پڑھتا ہوں, الحمدللہ وقت میں برکت آتی ہے, وقت ٹھہر جاتا ہے. اور جس طریقے اور جس چیز میں سوچ کے پڑھتا ہوں الحمدللہ میں ویسا ہی پاتا ہوں. اور الحمدللہ ابھی تک جب میں یہ سورۃ الکوثر پڑھ رہا ہوں, جن لوگوں نے یہ کاروباری بندش کی تھی ساتھ ہی وہ چارپائی پہ گر پڑے. کچھ عرصہ ہوئے کی تو ڈیتھ ہو گئی. اب جو میں پڑھتا تھا نا کہ اب میں ان کی خیر کے لیے پڑھتا ہوں کہ یا اللہ ان کی نسل میں بھی خیر فرما, اور جو عزیز و کارب جو ساتھ تھے جنہوں نے جو کچھ کیا, اب میں پڑھ رہا ہوں نا, اب ساتھ ساتھ ہر چیز بکھر کے رکھی ہے, لوگوں کے چہرے, رشتہ داریاں, ہر چیز ایسے کلیئر ہو گئی ہے. اب لوگ جو بس ٹھیک ہے, چلو بس ٹھیک. اور بتائیں گے, اور کون بتائے گا؟ جی. گردن کے مہروں کے لیے ٹوٹکا ہے, کمر درد کے لیے بھی ہے, گردن کے پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے بھی ہے. خشک ناریل کا کھوپا ہو اور مصری, ناریل کا خشک کھوپا جو ہے اس کو کدوکش کر لیں اور مصری جو ہے اس کو کوٹ لیں. یہ ہم وزن 3 چٹاک دونوں کر لیں, تو دن میں 3-4 دفعہ کھائیں, اور 3-4 دن میں اچھا خاصا جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے. جی اور بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں جی یہ تسبیح خانے میں آتے ہوئے تقریباً مجھے 5-6 مہینے ہو گئے ہیں. تو اس میں حضرت صاحب نے مجھے بتایا تھا یا کریم ہو یا مجید ہو کا ورد کرتے رہیں, تو یا کیا نام ہے اس کا, حسیب ہو یا حسیب ہو. ہر نماز کے بعد میں یہ کرتا رہا ہوں. میں PHA کا ملازم ہوں, تو اس دفعہ ہماری قرآن ندی حج کی ہوئی ہے, تو میرا نام نکلا اس میں حج میں, تو اسی کا مجھے یہ فائدہ ہوا ماشاء اللہ. السلام علیکم. حضرت صاحب آپ نے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ درود شریف پڑھے اور منہ میں مٹھاس نہ ہو, تو میں اپنے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے منہ میں مٹھاس کیوں نہیں آ رہی. پھر میں نے الحمدللہ ذکر کیا, بہت ذکر کیا, منہ میں مٹھاس الحمدللہ آ جاتی ہے. ذکر درود شریف کا نام سنو یا
دل میں ہی کوئی بات ہے تو درود شریف سے منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے.